السلام علیکم۔ واقعہ کربلا پارٹ 6۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا تک جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے قسم دی کہ یہاں سے پلٹ چلیے۔ مسلم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں نے کہا، ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا، تمہارے بنا زندہ رہنا بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راستے میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے امام نے فرمایا، کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے من میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار ہوگا۔ ایسا اس لیے کہا کہ کچھ لوگ اس لیے ساتھ ہوئے تھے کہ امام اس جگہ جا رہے ہیں جہاں لوگ ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ راستے میں حضرت حور ملے جو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ان سے بہت ساری گفتگو بات چیت ہوئی۔ امام کے ہمراہیوں نے واپسی کا مشورہ دیا، حور نے مخالفت کی۔ اتنے میں ابن زیاد نے ایک آدمی خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ امام پر سختی کی جائے، اور وہ آدمی حور پر ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ جب امام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو حور نے کہا، آپ رات کو کسی وقت یہاں سے چلے جائیں، میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا۔ رات کو امام اپنے قافلے کے ساتھ چلے کہ صبح کو ان لوگوں سے کہیں دور نکل چکے ہوں گے۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے، امام حسین کی صبح ہوئی بھی تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ یہ سن 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ سامنے عمرو بن سعدہ لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا تھا۔ اس کو ابن زیاد نے کفار دیلم کے جہاد پر مقرر کیا تھا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سن کر اسے ادھر بھیج دیا۔ اس کی لوگوں نے اسے بہت منع کرا، لیکن یہ ابن زیاد سے اس کے بدلے میں ایک صوبے کی حکومت کے لالچ میں بھاگا چلا آیا اور 500 آدمیوں کو فرات کے گھاٹ پر بھیج کر صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر پانی بند کرا دیا۔ 3-4 دن کربلا کے میدان میں یوں ہی گزرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعدہ کے بیچ باتیں ہوتی رہیں۔ ایک دن ابن سعدہ نے ابن زیاد کو لکھا، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ انہیں واپس جانے دیا جائے، یا انہیں یزید کے پاس لے جایا جائے، یا یہ کسی اسلامی سرحد پر چلے جائیں۔ ابن زیاد نے یہ خط پڑھ کر کہا، بہتر ہے، لیکن پاس میں بیٹھے شمر نے بھڑکایا۔ ابن زیاد شمر نے اس کی باتوں میں آ کر ابن سعدہ کو شمر کے ہاتھوں ایک خط بھیجا اور کہا، اگر ابن سعدہ تیری بات مان لے تو ٹھیک، ورنہ تو لشکر کا سردار بن جانا اور اس کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ خط میں لکھا تھا، میں نے تجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارشی بننے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت پر راضی کرنے کے لیے بھیجا، اور اگر وہ نہ مانے تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے، اگر کام کر دیا تو فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ یہ لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ جب شمر خط لے کر ابن سعدہ کے پاس آیا تو ابن سعدہ نے کہا، صلح ہو جاتی، لیکن تیرا برا ہو، تو نے کام بگاڑ دیا۔ شمر نے کہا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابن سعدہ نے کہا، جو ابن زیاد نے کہا۔ حوالہ آئین قیامت، پیج نمبر 39 سے 50 تک۔ واللہ تعالی عالم۔